خیر القرون کا زمانہ، مسجد میں ہر وقت پڑا رہنے والا جوان، حضرت عمر کے ماتحتی میں ان کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو رہی، اور گزرتے گزرتے ایک خاتون کی اس تھوڑے سے وسوسے کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلٹ گیا. کہتا ہے کہ وہ داخل ہوا، اس کو ایک دم سے ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت اسے یاد آئی، بے ہوش ہو گئی. متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی. وہ آیت اسے یاد آئی، وہ بے ہوش ہو گیا. عورت گھبرا گئی، اپنی باندی کے سہارے سے اس نوجوان کو لے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے راتوں رات واپس آئے. اب گھر والے پریشان، گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لیے، دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑا ہوا، اسے اندر لے گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا گزری؟ اس نے شرماتے ہوئے سارا واقعہ سنا. تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بے ہوش؟ اس نے وہ آیت پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ آیت پڑھی، فوراً بے ہوش ہو. اس مرتبہ اتنا لمبا بے ہوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کر گئی، انتقال ہو. خیر کی حالت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی حالت میں اس کی موت آ گئی. اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے، معمولی درجے کا ایک آدمی ہے، اس لیے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے. راتوں رات اس کو غسلا کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر آگے. حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور پہنچ کر کے وہاں یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتوں کے وعدے ہیں. یہ آیت پڑھ رہے اور قبر کے اندر سے جوان جواب دے رہا ہے، امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی. باپ اندازہ لگا، سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ مسجد والا راستہ، مسجد کے اعمال والا. اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا، مسجد کے اندر پرورش پانے والا، بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں اور گلیوں میں رہتے، وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں، ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیاطین کے اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو. اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت، اور ہم بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے. کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی؟ یہاں تک سوال اٹھ رہا. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں، ہم نے طے کرا ہوا ہے کہ سارا کام ہمارے اپنے رائے کے مطابق کرنے کا کوئی ضرورت نہیں. اس لیے ہر فرد امت کو مسجد کے اندر لاؤ، یہ آپ کا مستقل معمول. اور پھر مسجدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ایمان کے حلقے آپ اپنی ذات سے لگائیں. پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے ہیں، اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرما رہے ہیں. ایک وقت قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائیں. انہوں نے بڑے اطمینان سے 15 علامتیں بیان فرمائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ 15 علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ 5 اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں. اللہ کے نبی نے 5 علامتوں کی اور تعلیم دی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیلے قوم کے 7 لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے. ایک بڑے میاں اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور آ کے پوچھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے اندر ہم نے وہ جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے، بیری کا درخت ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدری مخدود، بیخار کی بیریوں میں وہ جنتی لوگ ہوں، وہ کانٹے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگاتا ہے وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا ہے، اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہو. یہ ایمان کے مذاکرے، جنت یعنی جنت اور جنت کے درخت اور درخت کے ایک ایک پھل کے تذکرے، کانٹوں کے تذکرے. انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے کے منتہا تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا اس درخت کا تنا کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ جوانی کی حالت میں چلنا شروع کرے، چلتے چلتے ہی بڑھاپا شروع ہو جائے اور بڑھاپے کی حالت میں چلتے چلتے موت کے قریب اس کی ساری ہڈیاں گل کے گر جائے، صرف ہنسلی کی ہڈی باقی رہ جائے، اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت ایک تنے کا ایک چکر کاٹنے سے آگے. ایمانیات کے تذکرے مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کو لے کر آپ اور ہمارے ساتھی پوچھتے مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا؟
کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے ممبر پر, اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والی اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کا علاج ہے وہ آپ بیان کرتے جا رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا, اور تعلیم بہت دیر ہو گئی, اور تعلیم کرے کہ نہیں. ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہو گئی, اس کے بعد مسجد وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ایسے سارے سوالات ہو. ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی, پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, پھر آپ نے حدیث بیان شروع فرمائی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. راوی کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتنے اور اس کے بچنے کے اسباب اور اعمال بیان کر, یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلس پوری ہو, فجر سے لے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ, صرف بیچ میں وقفہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے سنت ہو. مسلم شریف کی روایت. یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندر, اور رات کا کیا حال تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا, میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق, اور کہنے لگے چلو بیٹھے ایمان کے علم کے حلقے لگا, حلال حرام کے تذکرے کر. یہ علماء کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے. کبار صحابہ, علماء صحابہ مسجد میں بیٹھے آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کر, اور کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے, اور دیکھا فجر کی اذان بدل. رات بھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری جیسے اتنے اونچے جلیل القدر صاحب مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سکھانے کا. اس لیے علماء سے درخواست کی جاتی کہ علماء کرام اپنی تدریس, تصنیف اور تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر ہے, اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں, کوئی تنقیص نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہت مؤدبانہ درخواست, تمام قسم کی خدمات کے ساتھ ساتھ عین اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارغ کریں. امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے ذریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں, ان کے لیے دروازے کھولیں. یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, لیکن اسی بخاری میں ہی, اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر اتحیات کی تعلیم دیں, ہم یہ تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عظمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے, وہی عظمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو اتحیات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے. ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے, آپ تفریق نہ کریں, فرق نہ کریں, کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود, جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ایک عام سے عام آدمیوں کو اتحیات کی تعلیم دیں. موطا امام مالک کی روایت ہے, حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آ رہے, نئے لوگ آ رہے ہیں, انہیں وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں, جا رہے تو انہیں اتحیات کی تعلیم دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر کے. تو ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے, یہ دو بنیادی چیزیں, ان دونوں کا تعلق مسجد سے. امت کی جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے کا. دیکھیے ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا 100% انتظام ہے, اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے, لیکن جو بالغین مکلفین غیر طالبین جو 99% امت ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں, کوئی نظام ہمارے پاس نہیں. مولانا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے اس بات کو لکھا, مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہی جو تعلیم کے سلسلے میں تغیر پیدا ہوا, تبدیلی آئی, وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کے لیے منحصر ہو کے رہ گئی, اور ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا سارا بندوبست اور انتظام تھا جو طالب بن کر آتے تھے اور جو بے طلب تھے اور جنہیں اپنے مرض کا سرے سے جو ہے احساس اور شعور نہیں تھا, اور جو اکثری لوگ تھے ان کے تعلیم کا تربیت کا کوئی انتظام باقی نہیں رہا, جبکہ وہی انبیاء کی محنت کی بنیاد اور شروعات تھی, اور وہی ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یعنی بے طلبوں میں جا کے دین کی طلب پیدا کی. یہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ ہی, ہماری بہت بنیادی ذمہ داری مساجد کی سطح پر امت کو اپنی صحبتوں کے ذریعے سے تعلیم, مسئلے مسائل بتلانا اور پھر فتوے دینا, اس کا بھی مسنون طریقہ اور مسنون جگہ اقرب الی سنہ طریقہ وہ مسجد کا ماحول ہے. اس کو بتلانے کے لیے امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر ترجمۃ الباب کتاب العلم کے آخر میں قائم کر دیا, باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد, کہ مسجد میں علم کا سیکھنا سکھانا اور مسجد کے اندر فتوے کا لینا دینا. مسجد کے اندر آگے کچھ نہیں بولا, سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, کچھ نہیں بولتے امام بخاری, وہ آپ خود استنباط کرو. باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد, مسجد کے اندر سلسلہ تھا
کوئی بھی آتا اور آ کر کے مسجد سے اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر کے جاؤ. ایک مچھیرا ہے اور سمندر میں مچھلی پکڑ رہا، دریا میں مچھلی پکڑ رہا، وہ بھی آ کر کے سمندر کے پانی، دریا کے پانی کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے. مجھے نمازی ہوں، نماز پڑھنا ہے، وضو ہے، پینے کی ضرورت ہے، اس دریا کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته. ایک شکاری ہے، وہ بھی آ کر کے مسئلے معلوم کر رہا ہے. ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، دو کپڑے ضروری. ایک معمولی سا چرواہا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اونٹ چرانے کی ان کی باری ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد النبوی میں آ کر اپنے علم کے لینے اور سیکھنے میں ان کے لیے اونٹ چرانا اور اس معمولی قسم کے اجرت کا کام ان کے لیے مانی نہیں ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے علم سیکھنے کا، آئیے اور سیکھ کر کے جائیے. عقبہ بن عامر فرماتے میں آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی حدیثیں سنا رہے ہیں. میں نے کہا بڑی عمدہ روایت ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اچھی طریقے سے وضو کر کے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے عقبہ تمہارے آنے میں دیری ہو گئی، تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور سنائی اور وہ اس سے عمدہ روایت ہے. اور یہ روایت یہ کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے اور پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت اور اختیار ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. عقبہ بن عامر رضی اونٹ چرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو ہے مجلس میں جا کر، صحبت میں رہ کر، مسجد کے ماحول میں آ کر کے اپنی بنیادی ضرورت کا علم سیکھ لیں. یہ دعا سیکھ لی انہوں نے. وضو کے بعد دعا کون سی پڑھی جاتی؟ یہ بنیادی چیز. یہی آگے سلسلہ حضرات صحابہ کا بھی یہی سلسلہ، تابعین کا یہی سلسلہ، صحبتوں کے ذریعے مسجد کے ماحول میں علم دینا. حضرت اسود فرماتے، حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ایسی پڑھتے، فہل من مدکر ایسے پڑھتے، فہل من مدکر نہیں پڑھتے، فہل من مدکر پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے. ایک ایک آیت ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور قرآن سیکھ کر کے جا. کیوں؟ ہر وقت علماء اکرام کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے. اسود بن یزید، علقمہ بن مسعود بڑے کبار تابعین میں ان کا شمار. مسجد کے اندر علمی حلقے لگے. اس لیے یہ سلسلہ دوبارہ زندہ کرنا ہماری آبادی کی محنت کا خلاصہ ہے. ہر شخص آئے اپنی ضرورت کا علم لے کر کے جائے. اس لیے ہر مسجد کو مدرسہ بنانا، مکاتب ان کے اندر قائم کرنا، یہ علماء کرام سے درخواست کی جائے. جس طرح ان کے ذمے نماز پڑھانا، اسی طرح ان کے ذمے اس محلے کے اطراف میں رہنے والے چھوٹے بڑے بالغ غیر ہر ایک کو ان کی ضرورت کا علم سکھلانا. یہ نہیں کہہ رہے بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے ان کو مسائل، بڑی باریکیاں نہیں، یہ نہیں، بنیادی مسائل ضرورت کا علم ان کو دینا ان کے ذمے فرض ہے. امام غزالی نے صراحت کی اس کی، ان کو منکرات سے روکنا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ چیز کہ کیا بات ہے. بعض لوگ ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھلاتے، اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین کے اعتبار سے سمجھدار نہیں بناتے، امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے بڑی تنبیہ کے ساتھ یہ بات فرمائی. اس لیے بنیادی درخواست مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم، اور جو مسجد میں آ جائیں اب 4 لائن کی تشکیل، گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنا. اس لیے کہ ہماری مسجد کی محنت کامل و مکمل اس وقت مانی جائے گی کہ جب مسجد کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اطراف کے ہر گھر کے اندر اعمال دعوت قائم ہو. آپ صرف مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں، ہم مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں جب تک ان مسجدوں کے ذریعے سے خواتین کی تعلیم تربیت کے سارے اعمال گھروں میں زندہ نہ ہو، تب ہمارا کام مکمل ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد میں 100 آدمی جڑتے ہیں مشورے میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، پہلا گشت اور دوسرا گشت اور مہینے کے 6 روزہ، لیکن خدا کی قسم یہ کام ادھورا اور آدھا ہی مانا جائے گا اگر اس مسجد کے اطراف میں گھروں کی تعلیم نہیں ہو رہی اور اس مسجد کے اطراف میں ہفتواری تعلیم ہفتواری گشت کے طریقے سے ہفتواری گشت کی طرح ہو نہیں رہے اور اس مسجد کے اندر سے مذکورات کی جماعت مہینے میں نہیں نکل رہی، تو آپ کا خروج بھی ناقص، آپ کا مقامی کام بھی ناقص، دونوں ہی ناقص. ایمانیات کے حلقے لگے، علم کے حلقے نہیں لگے تو آپ کا تربیتی تعلیمی نظام ناقص مسجد کے اندر. ساری امت کی ذمہ داری اپنے علماء کو مشغول کرنا، جس طرح مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشغول رکھتے، مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشغول رکھتے.
انجینئروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے، ہم علماء کو مشغول نہیں کرتے. بارہا جانا، بار بار جانا، اہتمام کے ساتھ جانا، مسائل معلوم کرنا، اور دوسرے مسجدوں کے اندر مکاتب قائم کرنا، اور تیسرے مسجدوں کو وقت دینے کی تشکیل کرنا، اور چوتھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. 4 بنیادی تشکیل. اور یہ آبادی کے عمل کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے، مسجد ہے تبھی عمل ہوگا، ایسا نہیں. ہمارا مقامی کام مسجدوں پر بھی موقوف نہیں. غیر مانوس علاقوں کے اندر آپ کو جا کر کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اجنبی اور غیر مانوس علاقوں کے اندر زیادہ خرچہ لے کر کے جائیں اور اخلاق کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف مائل کریں. اخلاق کے ذریعے کیا کریں؟ ایسے علاقوں میں جا کے دین کی طرف مائل کریں. تو یہ بنیادی کام مسجد کا 24 گھنٹے ہو، دن میں رات میں، اور جتنے بھی طبقے ہیں باہر اطراف میں، ان سب پر محنت. جو جب ملے گا اس وقت محنت کی ترتیب قائم کرنا، یہ اصل سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ اس وقت خانہ کعبہ کے پیچھے کچھ کفار جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی بڑے مشغول تھے، لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ شاید اب دین اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ان کی رائے بن چکی ہے. یہ اللہ کے نبی یقین کر کے سارا کام چھوڑ کے فوراً چلے. اور ہمارا یہ کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں، ابھی تو ہمارا وقت 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے، اب نہیں کر سکتے، یہ کوئی سلسلہ نہیں ہمارا، یہ ختم کرو آپ سلسلہ. آپ کی محنت کی شروعات اس وقت ہوگی جب آپ اپنا وقت، اپنا مقررہ وقت پورا کر کے آپ واپس جانے لگے، تقاضے آپ کے دنیا کے گھیر لیں. اس وقت اچانک کوئی تقاضا ہے، اب آپ ایک ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں سے اصل مجاہدہ شروع، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین پر استقامت اور ان لوگوں کے ہدایت کے فیصلے پر. تو اللہ کے نبی چلے گئے بڑے خوش ہو کر. اب وہاں گئے اور بیٹھے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے. پھر شروع ہو گئے، ہمارے آبا و اجداد کو آپ احمق کہتے، آپ اس سے باز آ جائیں. کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا ایسا کریے، آپ ہمارے نفع کے لیے کچھ کام کر دیجئے، ہم بات مانیں گے. وہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹانے کی آپ اپنے رب سے درخواست کریں، اور یہاں پر ندیاں چلائیں، اور یہاں پر جھاڑ پودے اور یہ درخت لگوا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اس کام کے لیے نہیں آیا. تو کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے رب سے اپنے نفع کی کوئی چیز درخواست کریں، آپ کے لیے حور قصور اور آپ کے لیے درخت اور باغات ندیاں جاری ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نہیں آیا. تو وہ بھی اٹھ کے چلے، یہ بھی اٹھ کے چلے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات لڑکا بھائی وہ بھی کھڑا ہو، کہنے لگا اے بھائی، اگر میری ایک مطالبے کو، تقاضے کو آپ پورا کر دو تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار. وہ یہ کہ چھوٹا سا مطالبہ، وہ یہ کہ آپ اپنے رب سے جس کے آپ دعوے کرتے ہیں ان سے درخواست کریں ایک سیڑھی لگے، اور سیڑھی زمین سے لے کے آسمان کو چھو رہی ہے، اور پھر آپ اس پہ چڑھنا شروع کریں. میں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان میں پہنچ جائیں. پھر آسمان سے جب واپس اترنے لگے تو آپ کے ساتھ ایک کتاب کھلی بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے 4 فرشتے ساتھ میں آنا چاہیے. یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے، اگر آپ پورا کر دیتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار. اور یہ کہا اس نے آگے کہ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ مطالبہ پورا کر بھی دیا تب بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے نبی نہیں مان سکتا، میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا. یہ اصل بنیادی چیز. کب کون کس وقت بلا رہا، بے چین ہو کر کے پہنچے، بے چین ہو کر کے پہنچے. اس لیے 24 گھنٹے ہمیں مسجد میں نظام چاہیے، تعلیم کا، دعوت کا، ایک ایک فرد کو دعوت دے کر مسجد میں لانا، نمازیں پڑھانا. عمرو بن عبسہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی اب مجھے نماز پڑھنی ہے. ہاں تو مجھے وضو بھی تو سکھلائی. اللہ کے نبی نے وضو سکھلایا، کس طریقے سے کلی کرنا، کس طرح ناک میں پانی ڈالنا، کس طرح ناک کو جھاڑنا، کس طرح چہرہ دھونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی دور شروع ہو چکا، کام اتنا پھیل چکا، ایک نئے آدمی کو اللہ کے نبی خود مسجد میں بیٹھ کر وضو سکھلا رہے. یہ عمل ہے. ہم نے تو کام تقسیم کر لیا، ہم پرانے، ہم تو اسٹیج کے ہیں اور بیانات مذاکرے کے، اور یہ ہمارے ساتھی باہر محنت کرنے والے، ہم مشورے والے، اور یہ سب باہر محنت کر کے جماعت بندی کرنے والے. یہ سارا کام تقسیم ہوا پڑا ہوا ہمارے درمیان، کوئی سلسلہ نہیں. سارے کام کا نقصان اسی وجہ سے کہ کام کرنے والے ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو مشورے کے اندر محدود کر چکا ہے، اپنے آپ کو مذاکروں اور کرسیوں کے اندر محدود کر چکا. گشتوں کا کوئی سلسلہ نہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا نہیں، کوئی سلسلہ. سب سے زیادہ ضرورت جتنا کام میں پرانا ہوتے چلے جائیں اتنا وہ انفرادی دعوت کا محتاج ہے، اتنا گشتوں کا محتاج، اتنی ملاقاتوں کا محتاج. دوسرا گشت تو انتہائی لازم ہے اس شخص کے لیے جو جتنا پرانا ہو چکا. 2 گشت لازمی ہے ہمارا، اپنا گشت اور پڑوس کا گشت. اور پوری مسجد وار جماعت جائے اور اپنے محلے سے نئے لوگوں کو لے کر کے پہنچے.
اور دوسرا گشت کامیاب کون سا کہلاتا ہے کہ وہاں اس طرح گشت کیا جائے کہ اس مسجد کے اندر نمازی شروع ہو جائے، اس مسجد کے اندر مشورے تعلیم ملاقات شروع ہو جائے، اس مسجد کے اطراف میں گھر گھر تعلیم وجود میں آ جائے، اس مسجد سے نقد جماعتیں بنے، سیروز عشرہ چلہ اور مردوں کی مستورات کی، یہاں تک کہ سارا مستورات کا کام اور مردوں کا کام وجود میں آ گیا. یہ ہمارا دوسرا گشت کہلاتا ہے. آپ صرف گئے بیان کر کے واپس آئے. وہ 3 حصوں میں جا رہے ہیں، جس کا اعلان ہے، جس کے گشت کے آدھا وہ شروع میں گئے واپس آ گئے، اور جس کی درمیانی بات ہے وہ درمیان میں گئے درمیان میں واپس آ گئے، اور جس کی آخری نشست ہے وہ آخری میں گئے بیان کر کے واپس آ گئے. تو گشت ہوا ہی نہیں آپ کا، کوئی گشت نہیں ہوا آپ کا. 100% عملہ نئے لوگوں کو لے کر کے دوسرے گشت میں پہنچو، کام کو جمائے. یہ بہت بنیادی چیز. اور اپنا گشت بھی بہت اہتمام کے ساتھ، امور ہمارے ذمے طے ہو یا نہ ہو، امور ہمارے ذمے طے ہو یا نہ. یہ تو ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. گشت چھوٹا سارے اعمال چھوٹ جائیں گے ہمارے. اور اسی طریقے سے مسجد کے روزانہ کے مشورے کا ہمیں اہتمام کرنا. ہفتے واری مشورہ ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، جتنے ہمارے مشورے ہیں ان سب مشوروں کا بہت اہتمام کرنا اور پابندی کے ساتھ شرکت کرنا. چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمارے ذمہ دار کسی بھی قسم کے ہوں، لیکن اطاعت کے ساتھ چلنا. پوری مسجد وار جماعت جو بات مشورے سے طے ہو جائے اس کی تنفیذ میں اپنی طاقت قوتیں لگا دیں. فیصلے کے بعد فیصلہ شدہ چیزوں کے بارے میں کوئی تذکرے تبصرے چرچے نہ ہو، اور اللہ کی طرف بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ جو طے شدہ امر ہے اس کی تنفیذ کی فکر کریں. پابندی اتنی ہونی چاہیے جس طرح ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اس طرح مشورے کی پابندی. مشورے میں اتنی اہمیت، عظمت اور وقار کے ساتھ بیٹھنا جس طرح ہم مشورے کے اندر مسجد نمازوں کے اندر ہم وقار کے ساتھ نمازوں کے لیے ہم آتے ہیں. جس طرح ہم نمازوں کا انتظار کرتے ہیں اس طرح مشورے کا انتظار کرنا. حیات الصحابہ میں واقعہ نقل کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اہل مشورہ اپنے ذاتی کاموں سے فارغ ہو کر ہر وقت مسجد کے اندر منبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کیوں؟ نہ جانے حضرت عمر کے پاس کب کہاں سے کس ملک سے کوئی تقاضا آ جائے اور انہیں مشورے کی ضرورت پڑ جائے. حیات الصحابہ واقعہ مستقل مشورے کا انتظار. یہ اہمیت اور عظمت کی علامت. اور تبلیغ میں کوئی احتجاج کی شکل نہیں ہے، مظاہرے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن مظاہرے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مشورے میں آنا چھوڑو. اس کے مشورے کے نہ آنے کی وجہ سے جتنے لوگ مشورے سے آنے سے رہ جائیں گے ان سب کا گناہ اس ساتھی کو ملے گا. ساری اجتماعیت کی بنیادی وجہ، اور پھر اس کے نتیجے میں ساری خیر و برکت اور ساری ہدایتیں، ساری غیبی مدد نصرتیں جو دور نبوت میں ملی ہے، یا تو انفرادی دعوت میں آپ کو نظر آئیں گی یا پھر آپ کو آپس کی اجتماعیت، اور وہ اجتماعیت مشورے کی بنیاد پر. ذمہ داروں کا کام ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر تیار کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنا. ذمہ دار دماغ کی طرح ہے اور جو عملہ ہے وہ اعضاء اور جواری کی طرح ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں، ایک بڑے میاں نے نام لکھا دیا اور عین وقت میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایک جوان آدمی کا میرے ساتھ غزوے میں شریک ہونے سے زیادہ افضل اور بہتر اور اولا ایک بڑے بزرگ آدمی کی ایک رائے ہے. یہ فرمایا، اس کا کوئی بدل نہیں. اس لیے دونوں کو مل کر اکٹھے آگے بڑھنا، دونوں کو مل کر کام کرنا. اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے خروج کی پوری فکر کی جائے. ہمارے دعوت کے اندر ریڑھ کی ہڈی اور دعوت کے اندر قوام، اور بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جب تک یہ امت اپنی جان و مال کو لے کر حرکت میں رہی اس وقت تک اس امت کے اندر خلافت راشدہ باقی رہی. جب سے امت نے اجتماعی طور پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا، اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا، امت کے اندر سے خلافتی ختم ہوتی چلی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے اہتمام سے لکھا اور لکھ کر فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب کے اس جملے اور اس ملفوظ کے لفظ حرف کی شہادتیں آپ کو تاریخی کتابوں میں ملیں. امت کے اندر خلافت باقی رہی جب تک امت اپنی جان و مال. فرماتے تھے مدینہ طیبہ میں کسی کو چین سکون اور پرسکون زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی. لکھا نا، جب سے اللہ کے نبی کو نبوت ملی پھرتے رہے، اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتا وہ بھی مجنونانہ وار پھرا کرتا. جو بالکل معذور ہے، اپائچ ہیں اور بالکل قابل نہیں، صرف ان کو پرسکون مدینے میں رہنے کی گنجائش تھی، وہ بھی اس غرض سے کہ جو اللہ کے راستے میں پھرنے والے ان کی نصرت کرو، ان کے لیے فیا کا کام دینا، آپ کو نصرت کا کام دینا، اور پھرنا ختم ہو گیا. لوگ یہاں تک سمجھ رہے کلمہ نماز کی محنت نہیں، کلمہ نماز یہ تو پورے ارتداد کی کمر توڑنے کا واحد راستہ ہے. صدیقی دور کا ارتداد ٹوٹا ہے تو وہ خروج کی وجہ سے ٹوٹا، اور ارتداد وجود میں آئے تھوڑی دیر کے لیے خروج میں توقف ہو گیا.
البدایہ والنہایہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی موت تک فرماتے رہے اسامہ جاؤ جاؤ، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو اس بیماری کی حالت میں میرا بیٹا چلے گیا چھوڑ کر، اس کا دل لگے گا ہی نہیں، لگے جیسا کام کرنا اللہ کے راستے میں نکل کے کر نہیں سکتے، دل یہی اٹکا رہے گا، آپ ذرا اپنی جو ہے صحت تک اس کو موڑنے ہی نہیں، روانہ کرو اسامہ کو، روانہ کرو اسامہ، پورا اصرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو آخری وقت میں ملاقات کے لیے آ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ مبارک حضرت اسامہ کے چہرے پہ مل اور روانہ، چلو۔ حضرت اسامہ فرماتے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی مجھے دعائیں دے رہے برکت کی، نصرت کی، اور مجھے روانہ کر، روانہ ہو۔ بھائی انتقال کی خبر مل گئی، پوری جماعت واپس آ گئی، مہاجرین انصار سب کے سب واپس آ گئے، رکابوں میں پاؤں جا چکے، مولانا یوسف احمد کے بیانات میں ملتا ہے، واپس آ گئے، بس واپس آنا اور تھوڑے دنوں کے لیے نقل و حرکت کی وہ محنت جس پہ اللہ کے نبی نے 23 سال میں صحابہ کو کھڑا کیا، وہ 1 ہفتے 10 دن کے لیے رک گئی۔ مکہ، مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر سارا جزیرۃ العرب مرتد ہو، تاریخ کی کتابیں متفق، سارا جزیرہ مکہ مدینہ، صرف ایک آدمی کے پیچھے 40,000 لوگ مرتد ہو کر کے اس کے دعوے دار ہو گئے نبوت، اس کی تصدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلا کام یہ کہا کہ فوراً جماعت روانہ ہو، نہ امیر بدلنا ہے، نہ جھنڈا بدلنا ہے، اور نہ رخ بدلنا ہے، اور ابھی ہی جانا ہے۔ اور فرمایا کہ جتنے لوگوں نے نام لکھایا حضور کے زمانے میں اس جماعت کے ساتھ جانے میں، ان میں سے کوئی ایک آدمی پیچھے نہ رہ جائے، اگر پیچھے رہ گیا تو میں ایسا سخت معاملہ کروں گا کہ وہ یاد رکھے، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، ہر ایک کو جانا پڑے، جانا ہے، پوری جماعت کو جانا ہے، ہر فرد کو جانا ہے، اور جو امیر ہے وہی جائے گا، جو رخ طے کیا وہی جائے گا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں سراسر صراحتاً وہی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ فرمایا حضرت ابو بکر، کس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ وہی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور منصوصات میں کوئی مشورہ نہیں۔ بس حضرت عمر کو میں روکنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں، امیر کی اطاعت کی بنیاد پہ میں جا کے پوچھوں گا اسامہ سے، اسامہ اس کے بغیر میرے مشورے نہیں ہو پاتے، ذرا اجازت دے دو میں اس کو روک لوں۔ کہا کہ ہاں روک لو، بھائی خوشی سے ہے نا، کوئی دباؤ تو نہیں ہے نا، یہ سکھلایا اپنی کم عمر کے لوگوں کی کیسی اطاعت کرنا، باقاعدہ روایت میں موجود ہے۔ بھائی اسامہ میرے کسی دباؤ اور اثر رسوخ کی وجہ سے خوش دلی سے نہیں، امیر صاحب بالکل خوشی سے، امیر المومنین خوشی میں عمر کو آپ کے لیے چھوڑ کر کے جاؤں۔ اب جب چلنے کا نمبر آیا تو پیدل چل رہے ہیں، حضرت اسامہ سواری پر ہیں، آپ سوچیے، اندازہ لگائیں کیسے حملے کو تیار کیا، کیسے افراد کو آگے بڑھائے، کیسے خروج کا اہتمام کیا، یا کہ نہ تمہیں اترنے کی اجازت ہے نہ میں سوار ہوں گا، مجھے ایسے چلتے چلتے تمہیں ہدایت دے، سب کو روانہ کر، پورے مدینے کو خالی کیا، صرف ارتداد کی وجہ پورے مدینے کو نوجوانوں سے بوڑھوں سے خالی کر دیا، کیوں؟ فرائض پر امت کو لانا، ایک زکات کا انکار کر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمے کی دعوت دینے کے لیے سارا قتال اور سارا اصرار، اور یہاں سارے قتال پر اصرار کر رہے حضرت ابو بکر، ایک فریضے پر امت کو لانے کے لیے قتال پر اصرار کر، یہاں تک صاف فرما دیا اگر مجھے یقین کامل ہو جائے کہ اس جماعت کے جانے کی وجہ سے پورا مدینہ طیبہ میں حملے ہو جائیں گے، اور پھر ازواج مطہرات کی لاشوں کو جو ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، اور مجھے بھی کوئی دفنانے والا نہیں، یہاں تک کہ درندے ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں کھینچتے پھریں، اب بھی اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا، کوئی حیثیت نہیں ان سب کے مقابلے میں، اس جماعت کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقابلے، اس فریضے کے مقابلے میں ان سب کی ذاتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اندازہ لگا کتنی عظیمت ہے ہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جبکہ کتنا پرانا کام ہو چکا ہے، 23 سال گزر چکے، اور اتنی عظیمت، اتنی پکڑ، اتنی پختگی کہ بھیجنا ہے جماعت اللہ کے راستے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا جو لوگ مدینے میں رہ جائیں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، جو اللہ کے راستے میں نہیں جاتے وہی اصل فتنوں میں مبتلا ہونے والے، جو اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے اپنے مقام پر اعمال دعوت کے ساتھ بھی اگر رک جائیں تب بھی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے والے۔ اللہ کے راستے کے جہاد کو اور دین کو دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا حدیث کے اندر کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دو اور اپنے گھر کے اندر رہ جاؤ، اپنے کاروبار اور اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلتوں کو مسلط کر دیں گے، اور وہ ذلت اس وقت تک ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ یہ نہیں فرما جب تک جہاد کی طرف نہیں لوٹو، اس کا صاف مطلب ہے جہاد اور دین ایک ہے، یعنی پورے دین کے وجود میں آنے کا سبب یہ اللہ کے راستے کے نفع دار ہے، یہ اصل بنیاد۔ اس لیے ہر سال کے 4 مہینے موڑے، یہ ایسا موت تک کہتے ہوئے، اور حضرت نے فرمایا ہر سال کے 4 مہینے پورے عالم کے لیے اصول ہے کہ ایک سال کا 4 مہینہ اپنے اندرون صوبے کا، اور دوسرے سال کا 4 مہینہ دوسرے صوبے کے ارتداد کے علاقے کو چن کے تلاش کر کے جانا، اور تیسرے سال کا 4 مہینہ بیرون ملک کا ہر حال۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں پیدل نکلنے کا اہتمام کیا،
اللہ کے راستے میں ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت بنا کر کے جائے، خاندان کی سطح پر جماعت، مسجد کی سطح پر جماعتیں بنائی جائیں، مسجد کی سطح پر جماعت بنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بنیادی ذمہ داری ماہانہ جوڑوں کی فکر کرنا، ماہانہ جوڑ کا اہتمام کرنا، رسمی طور پر نہیں، پوری محنت کے ساتھ محنت کرتے ہوئے جو ہمیں کمزور مسجدیں ملی، 4 مسجدیں 5 مسجدیں، ان مسجدوں پر مہینے بھر محنت کرتے ہوئے اعمال کو قائم کرتے ہوئے پھر ماہانہ جوڑ میں آ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم 4 اعمال کا اہتمام کریں، اس کے اندر حاضری ہوگی اور اس کے اندر کارگزاری کا پرچہ یہی ہوگا جو ہم نے یہاں پر ابھی سنا۔ اعمال کسی سے کچھ پوچھے جائیں گے، کسی سے پوچھے جائیں گے، لیکن کوئی دوسری کارگزاری کے عنوانات نہیں، یہی عنوانات ہیں، کروں کے اعمال کا کیا ہوا، مستورات کے اعمال کا کیا ہوا، خروج کا کیا ہوا، اور پھر تیسرے اس کی روشنی میں ہمیں عزائم اور ترغیبی بات کر کے عزائم کرنے اگلے آئندہ 1 مہینے تک ہمیں کتنے اعمال کو آگے بڑھانا، اور پھر حیات الصحابہ کا اہتمام۔ اسی طریقے سے شب گزاریوں کا بڑی پابندی کرنا، اپنے قیام اور طعام کے ساتھ شب گزاری میں مطلوب ہیں، اور اپنی پوری مسجد وار جماعت شریک ہو، اور محنت کرتے ہوئے جماعتیں بنا کر 4 مہینے کی بیرون کی اندرون کی جماعتیں بنا کر کے پھر شب گزاریوں میں آنا، نئے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچنا، عصر میں بیان ہے، پھر لے کے اپنے ساتھیوں کو بیٹھ گئے اور ہم دعوت دے رہے، ذہن سازی کر رہے، پھر مغرب کا بیان ہو گیا، پھر لے کر کے ہم بیٹھے، ان کو تیار کر رہے، انہیں آمادہ کر رہے، نئے ساتھیوں کو ماحول میں اس لیے لایا جاتا ہے، رات کا قیام اس لیے کروایا جاتا ہے، اشراق تک قیام تام کے ساتھ ہمارا شب گزاری کا ماحول۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر خیمے میں رکھ کر حضرت ابو سفیان پر محنت کری، جس کے نتیجے میں صبح انہوں نے کلمہ پڑھ لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر نہیں چھوڑا بلکہ انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا اور 10,000 صحابہ کی جماعتوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائی اور اس وادی کے نیچے سے گزرنے کو فرمایا، اور ہر جماعت کو یہ حکم دیا کہ جب ابو سفیان کا سامنا ہو تو وہاں ٹھہر جانا اور 3 مرتبہ زور سے اللہ اکبر پڑھنا۔ اب 10,000 لوگ 3 مرتبہ پڑھ کے گزرے، گویا کہ ایک آدمی کے دل کے اندر کلمے کے یقین کو اتارنے کے لیے 10,000 کو حکم دیا کہ اس کے سامنے 30,000 مرتبہ کلمے کی دعوت پیش کرو۔ یہ ہے اصل دعوت ہماری، یہ ساری میں نے چھوٹ ایک فرد پھر نہیں چھوڑا، پھر اس کو لے کر کہا کہ اب ان کو صحابہ کی مجلسوں میں رکھو تاکہ اجتماعی طور پر وضو کرنا دیکھیں، اجتماعی طور پر نماز پڑھنا دیکھیں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تب جا کر اب وہ داعی بنے، اور اس کے بعد انہیں مکے میں داعی بنا کر بھیجا۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری، اس لیے گشت ہمیں شب گزاریوں کا بھرپور اہتمام کرنا، ماہانہ جوڑ کا ہمیں اہتمام کرنا، اپنی مسجد کی سطح پر جماعتیں، بیرون کے تقاضوں پر جماعتیں ہمیں بنانی، پورے عالم سے اس وقت تقاضا ہے، کھلے خرچ کی جماعتوں کے تقاضا ہے، اس لیے ہر سال کے 6 مہینے کے ہم ارادے کریں انشاءاللہ، کرتے ہیں ارادے ہر سال کے 6 مہینے، ہر سال کے 6 مہینے، اور ادنا درجہ ہر سال کے 4 مہینے۔ 4 چلے کی تشکیل اب ہمارے یہاں نہیں، کوئی چلہ دے دیتا ہے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ اس اللہ کے راستے کے نفر اور خروج پر بعینہ اللہ رب العزت وہی درجات اور وہی وعدے پورے فرمائیں گے، وہی اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے جو اجر و ثواب حضرات صحابہ کے نفر اور خروج پر ملا ہے، کوئی فرق نہیں الحمدللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، کون کون تیار ہے ہر سال 6 مہینے کے لیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔